اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تعلیم کے مستقبل کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ جو تعلیمی نظام ہے، جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جو ہر تعلیم دان کو کرنا چاہیے۔ آل ایجوکیشنسٹ مسٹ ڈو دس، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کو اور بچوں کو اگر ایک ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ جانتا ہو کہ مستقبل میں کیا ٹرینڈز ہیں اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تعلیم میں، تو وہ پھر ان کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکتا ہے، ان کو جو ہے سجیسٹ کر سکتا ہے اور بہتر ایجوکیشنل کاؤنسلنگ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، یہ 1802 کے قریب دنیا میں لاگو کیا گیا تھا، جس میں انڈسٹریلسٹ کا یہ اصل میں ان کا وینچر تھا کہ لوگ زیادہ تر رورل ایریا سے، گاؤں کے علاقوں سے، دیہی علاقوں سے اٹھ کر شہروں کی طرف بہت تیزی سے مائیگریٹ کر رہے تھے، اور اس مائیگریشن کے نتیجے میں آگے جو ہے وہ ان کو فیکٹری ورکرز کے طور پر کام کرنے پڑتے تھے، زیادہ تر بلو کالر جابز تھی، تو وہ ان کی جو روٹینز اور ان کے جو بیہیویئرز تھے وہ سوٹڈ نہیں تھے، وہ سوٹیبل نہیں تھے فیکٹری انوائرمنٹ کے لیے۔ مثلا ٹائمنگز کا جو کانسیپٹ ہے، فیکٹریز جو ہیں وہ ایک خاص ٹائم پہ لگتی تھیں، صبح لیٹ سے 9 بجے اگر فیکٹری سٹارٹ ہوئی ہے تو 2 بجے یا 1 بجے بریک ہوگی، اور پھر 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک۔ تو یہ روٹینز کا معاملہ، پھر بینچز پہ جہاں وہ لوگ کام کرتے تھے، جو فیکٹری کی لائنز ہوتی ہیں، پروڈکشن لائنز ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو ایک مخصوص قسم کا ڈسپلن ریکوائرڈ تھا۔ تو اس کام کو بہتر سر انجام دینے کے لیے جو انڈسٹریلسٹ تھے، انہوں نے یہ ایجوکیشنل سسٹم ایک ڈیولپ کیا کہ جس کے اندر ان کی جو لیبر ریکوائرمنٹس تھی، جس میں ان کو مینیجرز یا سپروائزرز یا لیبر جو بھی ریکوائرڈ تھی، وہ اس کو فلفل کرتا تھا یہ نظام۔ اچھا، اسی لیے آپ اگر غور کریں تو یہ سب چیزیں فیکٹری انوائرمنٹ کی طرح چلتی ہیں۔ یہ یونیفارم جو ہوتا ہے، یہ بھی اسی وقت کی کہ سب ایک ہی جیسے کپڑے پہنیں گے، جیسے فیکٹریوں میں تمام ملازمین نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ورکرز نے۔ صبح کے وقت گھنٹی بجے گی، اور اسی طرح فیکٹریوں میں بھی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ پھر جیسے پروڈکشن لائن کے اوپر ایک ہی طرح کی چیزیں سب کو ایک ہی طرح سے پڑھائی جاتی ہیں، 40 منٹ کا یا 1 گھنٹے کا پیریڈ ہے، اور اگر بچوں کو جو ہے وہ مطالعہ پاکستان پڑھانا ہے یا انگلش لینگویج پڑھانی ہے یا کچھ بھی پڑھانا ہے، تو وہ سب کو ایک ہی طریقے سے پڑھایا جائے گا، سب کی ایک ہی جیسی کاپیاں ہوں گی، سب ہر چیز جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز طریقے سے کی جائے گی۔ جیسے کسی فیکٹری میں ٹافیاں پیدا ہوتی ہیں یا بسکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے وہی میتھڈالوجی، وہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا، اور یہ طریقہ کار جو ہے کافی کامیاب رہا، کیونکہ اس کی ایک وجہ تھی اس کو ڈیولپ کرنے کی، تو وہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں وہ لوگ کافی کامیاب رہے۔ تو اسی لیے پھر یورپ نے اور امریکہ میں جو ترقی تھی انڈسٹریلائزیشن کی، وہ بہت تیز ہوئی، کیونکہ ان کو ورک فورس مل گئی، ان کو لیبر مل گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ 50s کے قریب، 1950s کے اراؤنڈ دنیا میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہونی شروع ہوئیں، نئی ایجادات آنی شروع ہوئیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئیں، جس کے اندر کمپیوٹر کا ایک رول جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ کا آنا، اور اب تو خیر پھر جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز، یہ سیل فونز جن کو ہم کہتے ہیں، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ٹیبلیٹس اینڈ ایوری تھنگ ایلس۔ تو یہ جو سڈن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایجوکیشن اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پا رہی ہے ابھی تک۔ جو ایجوکیشنل سسٹمز ہیں وہ وہی 1802 کے، یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ موسٹ آف دا ورلڈ، تقریباً زیادہ تر جو دنیا کے تعلیمی ادارے ہیں وہ اسی سسٹم کو ابھی۔ اچھا، آج کی ویڈیو کا جو بیسک پرپز ہے وہ کوئی ہسٹوریکل فیکٹس الائن کرنا نہیں ہے یا لوگوں کو تاریخ کی معلومات دینا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ فی زمانہ جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے، وہ اس نے بہت ساری چیزوں کو بدل دیا ہے۔ تو ایک تو ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی ہوگی، پھر جو سوشل اور اکنامک نیڈز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپروچز کو کافی بدلنا شروع کر دیا ہے، اکانومی بدل گئی ہے، مارکیٹس بدل گئی ہیں۔ تو کچھ ٹرینڈز ہیں کہ جو پاسبل ٹرینڈز ہیں، آبویسلی اس کو علم نجوم کی طرح جو ہے وہ 100% پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھی لکھی بات یہ ہے، جو ریسرچز ہوئی ہیں ان کے مطابق کچھ ایسے ٹرینڈز ہیں جو صاف نظر آتے ہیں
کہ اگلے 10 سے 15 سال میں، اور وہ کون بچے ہیں؟ وہ وہی بچے ہیں جو آج کل پلے گروپ میں اگر ایک بچہ داخل ہو رہا ہے تو کم از کم 15 سے 18 سال اس کے ابھی مزید ایجوکیشن میں رہتے ہیں. تو آپ اس کے حساب سے اپنی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہوں گے جب یہ چینجز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہوں گی. تو ان چینجز کی وجہ سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو پتہ ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ پرسنلائزڈ لرننگ ہونی چاہیے. یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ کسٹمائزڈ لرننگ ایکسپیرینس بھی لے سکتے ہیں. جیسے کہ مثال دیتا ہوں کہ ایک میاں والی کا ایک لڑکا ہے شہیر نیازی، آپ اس پہ گوگل کریں تو اس کا نام فوربس میگزین کے فرنٹ کور پہ بھی آیا تھا، اور اس نے اے لیولز کرنے کے بعد اس بچے نے ہنی کوم تھیوری جو ہے وہ پریزنٹ کی، اور وہ بڑی وہ ایکسیپٹیبل ہوئی سائنٹیفک حلقوں میں، اور اس کو ہی گاٹ ایوارڈڈ بیکاز آف دیٹ. تو وہی اس نے کیسے حاصل کیا یہ نالج؟ اس نے پرسنلائزڈ لرننگ میتھڈز کو اڈاپٹ کیا، اور اس نے کیونکہ آن لائن سب کچھ اویلیبل تھا، اس نے جا کے کورسز کرنے شروع کیے، اس نے مختلف چیزوں کو کھنگالنا شروع کیا، اور اڈیپٹیو لرننگ پلیٹ فارمز جتنے بھی ہیں جن کے اندر ٹیلرڈ لرننگ، یعنی آپ جو سیکھنا چاہیں اس کے حساب سے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو وہ اس حساب سے اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. اور وہ ابھی اے لیولز کر رہا تھا تو وہ بہت سارے پی ایچ ڈی سے بھی آگے نکل گیا. اچھا، جیسے پھر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ آن لائن پلیٹ فارمز کی وجہ سے ہوا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے ہوا. تو یہ ڈیجیٹل ریسورسز جو ہیں یہ فیوچر میں دے آر لائکلی ٹو انکریز، یہ مزید بڑھیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرسٹڈ ہیں، وہ پیرنٹس جو انٹرسٹڈ ہیں، وہ ریموٹ ایکسیس، دور دراز کے علاقوں میں بیٹھ کر، جیسے میں نے آپ کو ایک میاں والی کے ایک اسٹوڈنٹ کی مثال دی تھی، تو وہ دور دراز کے علاقوں میں بیٹھ کر بھی ان کی ایکسیسیبلٹی آسان ہو جائے گی. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ فلیکسیبلٹی آئے گی ایجوکیشن میں، کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے جو وہ سیکھنا چاہتا ہے، اور وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے. یعنی بہت زیادہ، جیسے ایک پورا ادارہ بنانا، ایک اسکول بنانا اور اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو گرو کرنا، یہ بڑا کاسٹلی کام ہوتا ہے. لیکن آن لائن پلیٹ فارمز جو ہوتے ہیں وہ اتنے کاسٹلی نہیں ہوتے، تو اس لیے پھر جو کاسٹ آف ایجوکیشن ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اچھا، تیسری چیز جو ابھی ہم ریسنٹلی سن رہے ہیں، میں نے تو پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا 1999 میں ایک میرے پاس بک تھی جو میں پڑھتا تھا، تو لیکن لوگوں کو ابھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہوا ہے وہ ریسنٹلی پچھلے 1-2 سالوں میں لوگوں کو اس کا صحیح پتہ چلنا شروع ہوا، کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اب یوزر اینڈ تک آ گیا ہے، عام لوگوں تک آ گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی سپورٹ ہے، اور یہ انہینس کر رہی ہے فی الحال تو لرننگ پروسیس کو. اس میں ٹولز ہیں، اس میں چیٹ باٹس ہیں، آٹومیٹڈ اسیسمنٹس ہیں، پھر انٹیلیجنٹ ٹیوٹرنگ سسٹمز ہیں. تو اگر آپ اس کو مزید جا کر ایکسپلور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو ایک نئی دنیا کھل گئی ہے. اور کچھ تو اینالسٹ جو ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو 10 سال ہیں، the next 10 years، اس میں بہت سارے پروفیشنز جو آلریڈی اسٹیبلشڈ پروفیشنز تھے، ان کی حیت میں بہت بڑی تبدیلی وقوع پذیر ہونے والی ہے. اسپیشلی یہ ڈاکٹرنگ کا جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں لوگ، ان کو ٹیکنالوجی سے اگر وہ لوگ ویل ورس نہیں ہوں گے، ٹیکنالوجی کے اندر انٹیگریٹ نہیں کریں گے، پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ ڈاکٹرنگ کی جو اس وقت شکل موجود ہے دنیا میں، یہ اس طرح سے نہیں رہے گی. وہ جو میڈیکل پڑھنے والا جو سسٹم ہے وہ کچھ اور ہو جائے گا، اور یہ ود ان 10 years. اور بلکہ جو سروسز عام لوگوں کو، میڈیکل سروسز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، ایون وہ اپنی شکل بدل لیں گی. مثال کے طور پر عین ممکن ہے کہ ہمیں آئندہ کچھ عرصے کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہے. ہم صرف آن لائن اپنے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس کے ذریعے اپنا بلڈ پریشر، اپنا مے بی ٹو این ایکسٹینٹ کے شوگر کے ٹیسٹ، اور مے بی اپنے سمٹمز، ان کی میڈیکیشن، یعنی جو کنسلٹیشن کا پروسیس تھا وہ ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر ختم ہی ہو جائے. ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے جو فیوچر آف ایجوکیشن کو بہت زیادہ انفلوئنس کرنے والا ہے، وہ کولیبریشن اور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے. کولیبریشن کس کو کہتے ہیں؟ کولیبریشن اس طرح سے اس کو سمجھانے کے لیے آسان زبان میں یوں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر ایک بزنس اونر اور ایک ایجوکیشنسٹ دونوں مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ ان کو ایک اس طرح کے اسٹوڈنٹس ریکوائرڈ ہیں، تو وہ ایک اپنا خاص تعلیمی نظام، مثلاً کہ ہاشو گروپ ہے جن کے یہ آباری ٹاورز اور یہ بڑے بڑے ہوٹلز ہیں،
تو انہوں نے ایک اپنی یونیورسٹی بنا لی ہے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے لیے. تو وہ اس میں اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھا رہے ہیں, ان کو ماسٹرز کی ڈگریز تک وہ آفر کر رہے ہیں, اور وہ اس میں ان کو پڑھا کیا رہے ہیں, وہ اس میں ان کو پڑھا رہے ہیں کہ ہوٹلس کو کیسے رن کیا جاتا ہے. تو بیسکلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ انڈسٹری کو کولیبریٹ کرا لیا ہے ایجوکیشن کے ساتھ, اور یہ دونوں مل کر جو ہے وہ جابس کی اپرچونیٹیز کریٹ کرنا اور اپنے لیے بھی ورک فورس. تو بیسکلی یہ ایجوکیشن سسٹم شروع سے ہی اس کولیبریشن کا نتیجہ تھا. لیکن اب اس میں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بھی آ رہی ہے. تو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ساری عمر چلتے رہیں, بلکہ شارٹ ٹرم پروجیکٹس, بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس. مثلا ویڈیوز یہ جو بنانے کی ایڈیٹنگ کی اسکل ہے, کچھ لوگ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس یہ کام ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں, اور اس میں وہ انہوں نے کافی سارے کافی لاکھوں روپے کمائے ہیں. تو لہذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی اسکلز کو کولیبریٹ کیا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ, اور ان کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ملنا شروع ہو گئے. مثلا نیٹو, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, UNO کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہوں نے نیٹو کے لیے کورسز ڈیزائن کیے, بنائے بلکہ, اور ان سے پیسے بھی کمائے. تو انٹرنیشنل کلائنٹس, سو اسکوپ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے اس سے. تو یہ جو ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ تھا کہ وہ بس یہ کتابیں پڑھ لینی ہے اور اس سے ڈگری لے لینی ہے اور اس سے نمبر آ جائیں گے اور وہ جاب, وہ بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والا ہے. اور اس کا جو ہے نا وہ اس کی بہت ایمفسس ہے اسٹوڈینٹس کی جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ سکلز کو ڈیولپ کرنے میں تھرو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, کہ بچوں کی سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں اس میں اسٹوڈینٹس کی, کہ انہیں جب وہ پرابلم سالو کرنی پڑتی ہیں پریکٹیکلی, جس کے اندر ان کا ایک سٹیکس انوالوڈ ہوتی ہیں, یعنی ان کو اس میں پیسے ملنے ہوتے ہیں یا نقصان ہونا ہوتا ہے, تو پھر بات تھوڑی سی رسپانسبلٹی پہ آ جاتی ہے نا, تو وہ پھر بات تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. اور یہ انٹر ڈسپلنری ہے, یعنی یہ صرف کسی ایک سائنس یا آرٹس یا سول انجینئرنگ یا میکینیکل انجینئرنگ اس تک محدود نہیں ہے. یہ ریئل ورلڈ میں آنے والے تمام پرابلمز اور ان کے سولوشنز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پھر ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ اس موجودہ تعلیمی نظام سے جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی اچھا بچے نے ماسٹرز کر لیا ہے, ایم فل کر لیا ہے, پی ایچ ڈی کر لیا ہے, جی اب پڑھائی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب وہ جاب کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. لیکن جو بہت بڑی تبدیلی, جو سب سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے, جو آ چکی ہے میرے خیال میں تو, لیکن وہ یہ ہے کہ عام لوگوں تک اس کا ادراک جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے لوگوں کو, کہ اس سپیڈ کے ساتھ یہ جو ٹیکنالوجیکل چینج آئی ہے تو اس سے جو ورک فورس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. اب یہ ہو گیا ہے کہ کنٹینیوس لرننگ ریکوائرڈ ہے, خاص طور پر جو لوگ آئی ٹی میں ہیں اسپیشلی. مثال کے طور پر میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے کہ بی اے کیا تھا, لیکن بی اے کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ نیٹ ورکس میں, اس نے مجھ سے سجیشن مانگی, میں نے اس کو نیٹ ورکس کی اسٹڈی کرنے کے بارے میں کہا. اس نے چھوٹے چھوٹے کورسز کرنے شروع کر دیے نیٹ ورکس کے. تو آج کل وہ جو ہے وہ ابو دھابی میں کام کرتا ہے, اور وہ سن اسٹار نیٹ ورک کا جو ہے وہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے رول پہ ہے, بہت سارے پیسے کما رہا ہے, ڈھیر سارے. بٹ اس کے باوجود اس کو اب اس جاب کو ریٹین اور مینٹین کرنے کے لیے اس کو لگاتار اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے, اپنی ایجوکیشن کو. کیوں اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہے وہاں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت تیزی سے ملٹی پلائی ہو رہی ہے. تو جو جاب ریکوائرمنٹ ہے وہ بن جاتی ہے کہ اب اس کو مزید بھی پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز پیدا ہوں گی اپ سکل کرنے کے لیے اپنے آپ کو, ری سکل کرنے کے لیے اپنے آپ کو, اور زیادہ فوکس پیدا ہو جائے گا کہ ایکسپیرینشل لرننگ جو ہوگی, کہ آپ جو پریکٹیکلی آن جاب لرننگ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انوالو ہونا پڑے گا. اور یہ جو ہے اس کو پرانے زمانے کے تعلیمی نظام میں اس کو انفارمل لرننگ کہا جاتا ہے. تو میری رائے میں یہ جو انفارمل لرننگ ہے کہ اس کو خاص طور سے جو ہے وہ اب یہ اٹ ول بیکم نارم آف دا ڈے. ہم نے جب اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پاک گرامر اسکول میں جب ہم نے شروع کیا یہ اے لیولز کے لیے انٹرنشپ, تو بہت لوگوں کو, وہ آج بھی کچھ اسٹوڈنٹس جو بیچارے کام نہیں کرنا چاہتے یا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فضول ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, یا وہ کچھ اسکول کے انتظامیہ پہ اس کا ملبہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرنشپس جو ہیں وہ آپ
جو جتنے لوگ پڑھے لکھے میری اس بات کو سن رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انٹرنشپ جو ہیں دے ہیو بیکم ا نارمل پارٹ آف آل ایجوکیشن. یہ انٹرنشپ کیوں ہے؟ یہ انٹرنشپ اس لیے ہے کہ انٹرنشپ آپ کے ایکسپیرینس کو آپ کی نالج کے ساتھ اٹیچ کرنے کا کام کرتا ہے. آپ کو وہ جو جاب اس طرح پہلے مل جاتی تھی وہ اب نہیں ملیں گی ان فیوچر. اچھا، ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیچنگ میں کیوں خاص کہ ٹیچنگ کی طرف بچوں کو اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ میں لگایا جاتا ہے. ٹیچنگ سے بڑی لرننگ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جو لوگ ٹیچنگ کے تھرو لرن کرتے ہیں وہ، اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک مینیجر ٹیچ کرتا ہے اپنے سب آرڈینیٹس کو، ایک ایڈمنسٹریٹر ٹیچ کرتا ہے، ایک آرمی آفیسر ٹیچ کرتا ہے. کوئی ہائر لیول آف جاب، کوئی مینیجریل جاب، وہ سب مطلب ایک مارکیٹنگ کرنے والا کیا کرتا ہے بیسیکلی؟ وہ ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہے. وہ سکھاتا ہے کہ جی یہ میری پروڈکٹ ہے اور وہ قائل کرتا ہے لوگوں کو. سو دی ایبلٹیز وچ ون گیٹس تھرو ٹیچنگ وہ دنیا کے کسی پروفیشن سے نہیں آتی، کسی کورس سے نہیں آتی. وہ صرف ایکسپیرینشل لرننگ ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے تو آپ سیکھنے کے قابل ہوں گے اور آپ پھر اسے سیکھ کے اپلائی کرنے کے قابل ہوں گے. تو اوور آل جو فیوچر آف ایجوکیشن ہے وہ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ وہ ایک کنٹینیوس لرننگ پروسیس ہے، انفارمل لرننگ ہے، ایکسپیرینشل لرننگ ہے. وہ بنی بنائی گھسی پٹی لرننگ نہیں ہے. تو کیا کریں؟ اس سارے کو چھوڑ دیں. وہ چونکہ سوسائٹی میں بھی ابھی تک چل رہا ہے وہ سرٹیفکیٹس اور یہ ڈگریز کا معاملہ، اور معاشرے کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے BA کیا ہے یا MA کیا ہوا ہے، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ سارا کچھ. لیکن اگر مقصد یہ ہے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ اپنی ایجوکیشن کے ذریعے اپنا فیوچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وچ مینس کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا فائنینشلی اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہر آنے والا سال اٹ از گوئنگ ٹو بی مور ڈیفیکلٹ، بیکاز وہ ایجوکیشن کہ جو آپ نے صرف تعلیم میں لے لی اور اس کے آپ نے پیپرز ایگزامز دے کے آپ نے اس سے ڈگریز حاصل کر لی، وہ اب کم از کم پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی ہے. اور دنیا میں پرائیویٹ سیکٹرز ہی ہیں جو ایکسپرینشل گروتھ جن کے اندر ہو رہی ہے، پبلک سیکٹرز تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے تو ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آنا پڑے گا، کمپیٹنسیز بنانی پڑیں گی. تو یہ جو فیوچر آف ایجوکیشن ہے وہ پرسنلائزیشن اس میں ریکوائرڈ ہے، فلیکسیبلٹی چاہیے. وہ تھک ہیڈڈنس کے ساتھ کام نہیں چلے گا کہ اپنا ایک ذہن بنا لیا کہ جی یہ نمبر آئیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو وہ آپ جن کے نمبر آئے ہیں، جو وہاں تک پہنچ گئے ہیں، ان کے انٹرویوز کریں، آپ کو پتا چلے گا. بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی بہت برے حالت میں ہے، کوئی جابس ہی نہیں ہے، تو وہ کوئی تو بیچارے ایسے ہیں جو کہ بائکیا پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور مطلب ٹھیک ہے، وہ اپنا کوئی کام برا نہیں ہوتا، لیکن یعنی وہ جو سوچ کے چلے تھے، جو انہوں نے آئیڈیاز بنائے تھے کہ ہم یہ اتنے سال، اتنے پیسے، اتنا ٹائم لگانے کے بعد یہاں پہنچیں گے، تو وہ وہاں نہیں پہنچ رہے. تو اسی لیے ہم لوگوں نے تو گریڈ 4 آنورڈز یہ سارے سسٹمز جو ہیں وہ اپنے کریکولم کا حصہ بنا دیا ہے. پھر اس میں انوویشن کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اب انوویشن جہاں آتی ہے وہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انوویشن کے اگینسٹ بہت سارے اوپینینز پیدا ہو جاتے ہیں. اور انوویشن کہتے کس کو ہیں کہ آپ ایک لگے بندے، ایک بنا بنایا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک لگا بندہ طریقہ بنا ہوا ہے، بس اسی پہ چلتے چلے جانا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو جب آپ چینج کرتے ہیں، when you maneuver around، تو that is what the new ideas which come، that is called innovation. پھر کنٹینیوڈ فوکس چاہیے ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک XYZ کوالیفیکیشن کر لیا ہے یا XYZ کورس کر لیا ہے تو، یا آپ کو ایک فلانی چیز میں آپ کمپیٹنٹ ہو گئے ہیں تو دیٹ از سفیشینٹ. دس کنٹینیوس لرننگ ہیز ٹو بی پارٹ آف یور لائف. آپ کو بنانا پڑے گا اپنی زندگی کا حصہ. اور یہ کیونکہ چینجنگ نیڈز آف سوسائٹی ہیں، چینجنگ نیڈز آف اکانومی ہے. اکانومی جو ہے وہ بالکل ڈراسٹکلی چینج ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا، ڈیجیٹل اکانومی ہوتی جا رہی ہے. جو نوٹ ہوتا تھا کاغذ کا، پیپر منی سے اب ڈیجیٹل منی کی طرف. پھر ایک نئی پوری مارکیٹ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کی جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آ چکی ہے، جو ٹریلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ ہے. گو کہ اس کو ابھی پاکستان میں وہ اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ اس کو فراڈ ہی سمجھا جاتا ہے. بٹ دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ATM مشینز ٹائپ مشینیں لگا لی ہیں اپنے ملکوں میں جو کہ کرپٹو کرنسی کو سپورٹ کرتی ہیں. سو دا ٹرینڈ آف اکانومی از چینجنگ. جب اکانومی کا ٹرینڈ چینج کر رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے
کہ اس کے ساتھ تعلیم کا ٹرینڈ بھی چینج کرے گا، بیکاز تعلیم بلاخر جا کر جڑتی ہے معیشت کے ساتھ۔ وہ ہم جو فینسی گولز کی بات کرتے ہیں یا وہ عظیم بڑے بڑے مقاصد اور کہ علم سے یہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، بٹ ان اے نٹ شیل ہم آخر میں ہمارا جو پرپز آف ایجوکیشن ہوتا ہے وہ ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے۔ نو فیوچر سیکیور مینز واٹ؟ فائنینشیل اسٹیبلٹی۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ گریٹر پرسنلائزیشن، فلیکسیبلٹی، انوویشن، کنٹینیوس ڈیولپنگ آف یور اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز اکارڈنگ ٹو دا ریلیونٹ چینجنگ نیڈز آف سوسائٹی اینڈ اکانومی۔ مجھے امید ہے کہ مستقبل کا یہ خاکہ جو کہ ایک ریسرچ کے ذریعے میں نے آپ تک پہنچایا ہے، یہ آپ لوگوں کے کام آئے گا اور آپ لوگوں کو فیوچر میں اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیجنز کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ تھینک یو۔